آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خوابوں کی تعبیریں۔ سب سے پہلے شامل کریں گے درود پاک کی فضیلت۔ انسان کی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، جن میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جس پرسنالٹی کو پسند کرتا ہے، جس شخصیت کا فین ہے، اس کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ میری ملاقات ہو جائے، اور آج کل کا سیلفی کا دور ہے تو ایک تصویر بھی بن جائے۔ اچھا، کسی پرسنالٹی کو بندہ پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ اس بندے کی ملاقات ہو بھی گئی، تصویر بھی بن گئی، واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا دی، فیس بک کی سٹوری پہ لگا دی، سامنے سے کومنٹس بھی آ گئے، اچھا واہ کیا بات ہے، فلاں پرسنالٹی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ انسان بتاتا رہتا ہے، لیکن ناظرین آپ یہ بتائیے کہ اس پرسنالٹی کے ساتھ جو دنیاوی طور پر بھلے اس کو بڑا منصب ملا ہے، کیا اس کے ساتھ اس کی ملاقات مرتے وقت یا مرنے کے بعد کوئی فائدہ دے گی؟ آپ کہیں گے نہیں، کیونکہ دنیاوی طور پہ بڑا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی کائنات میں ایک ایسی شخصیت، ہمارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات، کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ملاقات کر لے، مصافحہ کر لے، بلکہ ان کے ساتھ کوئی چیز مس بھی ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے نا، کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چند صحابہ آتے ہیں، تو آپ نے جب دسترخوان بچھایا تو کچھ میلا تھا، تو آپ نے اسے صاف کرنے کے بجائے تندور میں ڈال دیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے اٹھایا اور سامنے بچھایا، صحابہ کرام حیران کہ انس یہ کیا کیا؟ آگ کا کام تو جلانا ہے، اس نے کپڑے کو جلانے کے بجائے صاف کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر تجسس ہے تو سنیے، ایک بار کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لائے تھے، آپ نے اس دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا تھا، کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو صاف کیا تھا، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، اس کپڑے کو کسی قسم کی آگ نہیں جلاتی۔ تو ناظرین، اگر کپڑا ہو اور کریم آقا کے ہاتھ سے مس ہو جائے، اسے آگ نہیں جلاتی، تو پھر کسی امتی کا ہاتھ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ مس ہو جائے تو پھر آگ کیسے جلائے گی؟ ہر ایک امتی کی تمنا ہوتی ہے کہ آقا کے ساتھ کاش کہ میری ملاقات ہو جائے۔ تو آج بڑا ہی پیارا وظیفہ سب سے پہلے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے مجھ پر روزانہ 50 بار only 50 ٹائم درود پاک پڑھا، قیامت کے دن میں اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ سبحان اللہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ فرمائیں گے تو پھر کیسی کرم نوازیاں ہوں گی، اور اس دن تو ہمیں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت ہوگی، شفاعت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ تو پھر کیوں نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود اپنی زندگی کا مشعلہ بنائیں۔ تو ایک بار محبت کے ساتھ درود پڑھیں گے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں پروگرام کے جناب روح رواں ہمارے پیارے نگران مجلس مدنی چینل حاجی محمد اسد اتاری مدنی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمارے پروگرام کا یہ روٹین رہی ہے پروگرام کی کہ کوئی آپ ایک کام دیا کرتے ہیں ہمارے ناظرین کو، شعبان کے فضائل ہمارے ناظرین کو بتائیں اس کے روزوں کے حوالے سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گویا کہ ماہ رجب کی آمد ہوتے ہی عبادت کا ذوق بڑھ جاتا ہے، شوق بڑھ جاتا ہے۔ جو عبادت گزار ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ عبادت میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور گویا کہ ماہ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس کی آمد کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو ان مہینوں میں عبادت کرتے ہیں۔ رجب کے فضائل اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ماہ شعبان کے فضائل بھی روایتوں میں بکثرت بیان کیے گئے ہیں، اور دو طرح سے اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے، اور ایک روایت میں تو یہ بیان کیا کہ رجب اور رمضان کے بیچ کا یہ مہینہ ہے، برکت والا ہے،
لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں شعبان کا پورا ماہ روزہ رکھنے کا بیان کیا گیا ہے۔ ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک سے زائد روایتیں ہیں کہ جس میں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماہ شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے اور اس کی ترغیب دینے کا بیان ہے۔ تو جس سے بن پڑے توفیق جس کو نصیب ہو، کوشش کر کے اس ماہ مبارک میں نفلی روزے رکھنا یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو ایک اس کی نیت کر لیں، آپ 3 روزوں کی نیت کر لیں، آپ ہر جمعرات جمعہ کے روزے کی نیت کر لیں، 15 دن کی نیت کر لیں، جو جس کی کیفیت اور جیسا اس کا ذوق اور شوق، لیکن کچھ نہ کچھ روزے ضرور رکھیں۔ دوسرا، اس ماہ مبارک میں ایک ایسی زبردست اور شاندار رات آتی ہے جو بعض فضائل کے اعتبار سے پورے سال میں سب راتوں سے یونیک ہے، اور اس کا نام ہے شب برات۔ اس ماہ کی 15ویں جو شب ہے وہ شب برات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، نام اعمال کے تبدیل ہونے کی رات ہے۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ میں جو یہ رات ہے یہ نام اعمال اٹھائے جانے اور رب کی بارگاہ میں پیش کیے جانے کی رات ہے۔ تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال پیش کیا جائے رب کی بارگاہ میں تو میں روزے کی حالت میں ہوں، یعنی اپنے آپ کو روزے کی حالت میں رکھنا اس ماہ کے اس خاص دن میں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس قدر پسند تھا۔ امیر اہل سنت اس پر عمل کرتے ہوئے سراپا ترغیب بھی ہیں، ترغیب ارشاد بھی فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جو نامہ اعمال کا پچھلے سال کا آخری دن ہے وہ بھی روزے سے ہو جائے، اور جو پہلا ہے یعنی کہ 15ویں شب گزارنے کے بعد جو دن آئے گا اگر وہ بھی روزہ رکھ لیں تو گویا کہ نئے نامہ اعمال کے پہلے صفحے پر بھی روزے کا عمل درج ہو جائے گا۔ تو جس سے بن پڑے وہ اس پر بھی عمل کرے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں آپ نے دیکھا ہوگا جیسے مدری چینل پر آپ کو سحری اجتماعات اور رات جاگنا اور روزہ اور بہت ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، تو اس ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان باتوں پر عمل کرنے کا بھی جذبہ ملے گا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ماشاءاللہ اتنے عرصے سے آپ خوابوں کی تعبیریں پروگرام کر رہے ہیں، کبھی آپ کے خواب میں یہ آیا ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیریں بتا رہے ہیں اور آنکھ کھلے تو آپ گھر پہ موجود ہوں؟ نہیں، ایسا کچھ یاد نہیں آتا، اور ویسے مجھے خواب کم نظر آتے ہیں۔ اچھا، مختلف لوگوں کے مختلف روٹینز ہوتی ہیں، تو یوں کہوں کہ کم خواب نظر آتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بعض لوگ کو تو بہت زیادہ ہی نظر آتے ہیں، جی، آئے دن ان کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ کو آتے ہی نہیں نظر، تو اس کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے؟ کوئی خاص وجہ نہیں ہے۔ بعض لوگ تشویش کا بھی شکار ہوتے ہیں، بعض اس لیے تشویش میں ہوتے ہیں مجھے خواب نہیں آتے، اور بعض اس لیے تشویش میں ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ نظر آتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو اس میں زیادہ نظر آنا یا کم نظر آنا اس کی کوئی فضیلت تو نہیں پڑی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک نیچرل عمل ہے، بعض لوگوں کے لیے زیادہ ہوتا ہے، بعض کے لیے کم ہوتا ہے، تو اس میں پریشان بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہر ایک کی اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنی ذات کے حوالے سے یہ چیزیں مختلف ہوتی ہیں۔ پھر بندہ پریشان یا تشویش میں اس چیز میں تو مبتلا ہو کہ جو اس کے کنٹرول کے اندر ہے، کہ ایک بات ہے جو میں چاہوں تو کروں، چاہوں تو نہ کروں، لیکن خواب تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے کہ بالیقین میں نے آج رات خواب دیکھنا ہی دیکھنا ہے۔ تو ایک چیز ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں ہمیں زیادہ فکر مند بھی نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل، چلیں جی ویڈیو کال چلائیے۔ محمد اشفاق اتاری بہاولپور سے۔ حضور سوال عرض یہ کرنا تھا کہ خواب میں کسی بزرگ نے زندہ مچھلی آ کے ہاتھ میں دی، اس حوالے سے تعبیر ارشاد فرما دیں۔ جی اسد بھائی کیا فرمائیں گے؟ مچھلی کا حاصل کرنا مبارک ہوتا ہے، تعبیر اس کی اچھی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بزرگ عطا فرماتے ہیں تو یہ تو اور بھی بہتر ہے۔ اب اس کی کئی تعبیریں ہوتی ہیں۔ ایک تو رزق میں وسعت کی علامت ہے، اگر کوئی تنگ دست ہے، پریشان حال ہے، بے روزگار ہے، یا کام کاج میں اس کو دشواری کا سامنا ہے اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ ویسے بھی نعمت کی علامت ہے، اللہ پاک کی کوئی نعمت اس کو نصیب ہوگی تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی اچھا خواب دیکھیں جس کی تعبیر اچھی ہے
تو اللہ پاک کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اچھا، اور پیسے وغیرہ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے، ابھی جیسے میں آ رہا تھا تو ایک بھائی نے بتایا کہ مجھے 50 کروڑ خواب میں نظر آئیں، تو یہ کب ملیں گے مجھے؟ تو اس کی کیا تعبیر؟ ان سے پوچھنا تھا نا کہ آپ 50 کروڑ والی حرکتیں بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یعنی وہ کام بھی کر رہے ہیں نہیں کر رہے کہ جس میں آپ کو 50 کروڑ روپے ملیں۔ تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کر نہیں رہا ہوتا اور صرف خوابوں میں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، تو خوابوں کی حد تک ہی ہوتا ہے۔ خوابوں کی حد تک ہی ہوتا ہے۔ 50 کروڑ روپے کمائے جا سکتے ہیں، یہ کوئی اتنی ناممکن بات تو نہیں ہے، لیکن ہمیں حقیقت کی دنیا میں رہنا چاہیے۔ اگر آپ کو 50 کروڑ چاہیے تو اتنی محنت، اس لیول کا کام بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں جو آپ نے کہا۔ ایک تو کسی کی خواہش ہے اور وہ 50 کروڑ روپے دیکھنا چاہتا ہے حقیقت میں، اب اس کی خواہش ہے، اس کی تمنا ہے، تو اس کے ذہن میں جو ہے وہی چیزیں گھوم رہی ہوں گی، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور ایک پہلو یہ ہے کہ دولت کا خواب میں دیکھنا یہ اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، ایون کہ گولڈ کا دیکھنا، چاندی کا دیکھنا، حالانکہ لوگ تو بہت خوش ہوئے ہوتے ہیں کہ رات کو مجھے اتنے جی پیسے نظر آئے ہیں، سونا نظر آئے۔ عمومی طور پہ لوگ یہی سمجھتے ہیں، جبکہ تعبیر کے اعتبار سے یہ بہتر نہیں ہوتا۔ البتہ بعض صورتوں میں اس کے پازیٹیو بھی ہیں، اور عورت کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے۔ مرد کے لیے سونا خواب میں دیکھنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا۔ چلیں جی مزید۔ میرے بڑے بھائی انتقال کر گئے ہیں، وہ مجھے خواب میں نظر آئے ہیں، جیسے میرے گھر پہ آئے ہیں اور وہ آ کے میرے پاس یعنی کہ بیٹھ گئے ہیں اور تھوڑے پریشان لگ رہے ہیں، اس کی میں طبیعت جاننا چاہتا ہوں۔ جی جناب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، ان کا انتقال ہو چکا ہے جیسا کہ آپ نے بیان کیا۔ فوت شدہ کو خواب میں دیکھنا اور غم زدہ دیکھنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ انہیں دعاؤں کی اور ایصال ثواب کی حاجت ہے۔ تو اپنے بھائی کے لیے دعا کریں، پہلے سے کرتے تھے اس میں مزید اضافہ کریں، اور کچھ صدقہ کریں، کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور اس کا ثواب اپنے بھائی کو ایصال کریں۔ اور اس بات کا بھی تھوڑا سا دھیان کر لیں کہ اگر آپ کے بھائی پر کسی کا قرض تھا یا کوئی حق آتا تھا جو ادا کیے بغیر وہ دنیا سے چلے گئے، تو یا تو ادا کر دیا جائے یا اس سے کوئی معافی کی صورت کی جائے، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی پر اگر کوئی مشکل ہے تو اللہ پاک اسے آسان فرمائے۔ نماز و روزوں کا فدیہ بھی ادا کر دینا چاہیے، یہ تو ہر ایک کا ہی کر دینا چاہیے، بھلے ہم کسی کو خواب میں دیکھیں یا نہ دیکھیں، بری حالت میں دیکھیں، اچھی حالت میں دیکھیں، کسی بھی حالت میں دیکھیں، جب بھی کوئی دنیا سے گیا ہے تو اہل خانہ کو، دوست احباب کو، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اٹس ناٹ نیسیسری کہ صرف رشتہ دار ہی کریں گے۔ اس کے نمازوں کی گنتی کا اندازہ کر کے، روزوں کا حساب لگا کر آپ اس کا ادا کر دیں۔ اور اس کا جو طریقہ ہے فدیہ ادا کرنے کا، نماز کے احکام، امیر اہل سنت کی جو کتاب ہے اس میں قضا نمازوں کا بیان، ایک چیپٹر ہے، ایک رسالہ ہے، اس کا ایک پارٹ ہے، تو وہاں سے آپ کو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میسر آ جائے گی۔ مزید شامل کریں گے ویڈیو کال۔ میرا نام عقیل احمد ہے۔ میں خواب میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں ہوا میں اڑتا رہتا ہوں، اوپر آسمان کی طرف اڑتا جاتا ہوں، تو اس کی تعبیر بتا دیجیے گا۔ جی، سوال تو زمین پہ کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں جی، لیکن ویسے خوابوں میں اڑتے ہیں۔ یہ اڑنا بکثرت ہوتا ہے، یعنی یہ ان خوابوں میں سے ہے کہ جو بکثرت لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ 2 اعتبار سے یہ ہوتا ہے، یا تو بندے کے حالات تبدیل ہوں گے، صحیح، اور یہ پازیٹیو بھی ہوتا ہے کہ کوئی تنگ دست ہے، پریشان ہے، کوئی اس کو تنگی ہے اور وہ یہ خواب دیکھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے حالات بہتر ہوں گے۔ صحیح۔ دوسرا، بعض اوقات ہمیں کوئی سفر کرنا ہوتا ہے، کوئی ارادہ ہوتا ہے اور ہم کر نہیں رہے ہوتے، تو یہ خواب اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ جو خواب دیکھنے والا ہے وہ عنقریب سفر اختیار کرے گا۔ اب خواب کی ٹائمنگ پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خواب رات کے کس حصے میں دیکھا گیا، تو اس کے اعتبار سے جلد یا بدیر صحیح، سفر جو ہے وہ بندہ اختیار کرے گا۔ البتہ اڑتے ہوئے ایسی کیفیت میں اپنے آپ کو دیکھنا کہ بادلوں میں، آسمانوں میں بندہ غائب ہو گیا، تو یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا۔ اچھا، ٹھیک۔ چلیں جی، ایک اور ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں، پھر آڈیو کال۔ میرا نام محسن اتاری ہے، پنجاب کے شہر بہاولپور سے عرض گزار ہوں۔ بعض لوگوں سے سنا ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے اور فجر کی نماز کے بعد جو خواب آتا ہے وہ حقیقت ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں، کیا یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے کہ جو صبح کا وقت ہے اس وقت دیکھے جانے والے خواب زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ وہ خواب حقیقت تو لفظ تو نہیں استعمال کریں گے، ان کی بھی مراد یہی ہوگی کہ وہ زیادہ سچے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ خواب
ان کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی وجوہات بیان کی ہیں کہ جو صبح فجر کے وقت کا یا رات کا جو آخری حصہ ہے اس وقت دیکھے جانے والے خواب کیوں زیادہ سچے ہوتے ہیں۔ ایک وجہ تو آپ نے یہ بیان فرمائی کہ یہ اللہ پاک کے خاص رحمتوں کے نزول کا وقت ہے، برکت والا وقت بھی ہے۔ کہتے ہیں نا پنجاب میں، کون سا؟ نور کا وقت، نور کا وقت، جی اس طرح کچھ کہا اور بالکل کہہ سکتے ہیں اس کو، نورانی فرشتوں کے نزول کا وقت ہے تو نور کا وقت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ کی رحمت اور اس کے نورانی فرشتوں کے نزول کا وقت ہے تو اس لیے اس وقت جو خواب ہوگا وہ زیادہ سچا ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ یہ وقت اللہ کے خاص نیک بندوں کی عبادت کا وقت ہے اور دعا کی خاص قبولیت کا وقت ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور تہجد بھی اس وقت میں پڑھی جاتی ہے، اگرچہ اس کو تہجد کا وقت ایک اعتبار سے کہنا درست ہے لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی تہجد کا وقت ہے۔ ایسا تو نہیں ہے، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر کوئی تھوڑی دیر کے لیے سو بھی جائے، بھلے لمحہ بھر کے لیے ہو، اور اگر وہ اٹھ جاتا ہے تو بھلے وہ مڈل آف دا نائٹ ہے پھر بھی وہ تہجد پڑھ سکتا ہے، لیکن عمومی طور پہ چونکہ اس وقت میں پڑھی جاتی ہے تو اس لیے عرفی طور پر اس کو تہجد کے وقت سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اس وقت دیکھا جانے والا خواب زیادہ سچا ہوتا ہے، تو یہ بات درست ہے۔ اور اسی لیے ایک اعتبار سے یہ بیٹر یوں بھی ہوتا ہے کہ صبح کے قریب جو خواب دیکھا جائے یا صبح کے وقت دیکھا جائے تو اس کی تعبیر جو ظاہر ہوتی ہے وہ جلدی ظاہر ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو اگر کسی نے ارلی دیکھا تو اس کے مقابلے میں صبح کے وقت دیکھا جانے والا خواب جلد ظاہر ہوتا ہے۔ چلیں جی آڈیو کال سنائیں۔ سر میں نے نا خواب میں جان نماز ہاتھ میں دیکھا، جس پہ میں نماز پڑھتا ہوں نا وہ دیکھا ہے۔ اچھا ہے، جائے نماز ایک عبادت نماز کی علامت ہے اور ایک اچھی چیز کا دیکھنا اچھا ہے۔ عبادت پر یا تو قوت ملے گی یا آلریڈی بندہ عبادت کرتا ہے تو وہی چیز اس نے خواب میں دیکھی ہے، تو اس کی کوئی اسپیسیفک تعبیر تو نہیں ہے الگ سے، لیکن ایک اچھی فعال لینا اس سے مقصود ہے۔ عبادت پر قوت اللہ پاک کی رحمت سے نصیب ہوگی۔ مزید مجھے خواب میں جو ہے نا ایسی جگہ نظر آتی ہے کہ جو میں نے دیکھی نہیں ہوتی، اور کچھ عرصے کے بعد میں وہیں جگہ پہ جا کے پہنچتا ہوں، مجھے محسوس ہوتا ہے یہ تو میں نے فلاں دن جو ہے نا خواب میں چیز دیکھی تھی۔ واہ، یہ خواب میں بھی ہوتا ہے اور جاگتے ہوئے بھی ہوتا ہے۔ اب میں جو چیز بیان کرنے جا رہا ہوں ہو سکتا ہے کئی ناظرین کے ساتھ ہوتا ہو، کبھی ہم بیٹھے ہوں گے بات کر رہے ہوں گے اور ایک بات کے بعد کوئی ایسا ریئیکشن ہوگا یا ایسی سچویشن ہوگی اور آپ کو لگے گا کہ یار یہ کہیں پہلے میں نے دیکھا ہوا ہے۔ تو بعض اوقات خواب میں ہم نے دیکھا ہوتا ہے، بعض اوقات ہمارے سب کانشیس مائنڈ کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی خدا داد اللہ پاک نے صلاحیتیں دی ہوتی ہیں کہ جو فیوچرسٹک ہوتی ہیں، وہ ہمیں پہلے ہی سے اس کے بارے میں ایک اویئرنیس دے دی جاتی ہے۔ تو یہ دونوں صورتیں ہو جاتی ہیں اور واقعی بعض اوقات خواب میں دیکھا ہوتا ہے اور خواب ہم بھول چکے ہوتے ہیں۔ اب ہمیں یہ یاد نہیں ہوتا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، لیکن جب حقیقت میں وہ چیز آتی ہے تو آپ کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے وہ آپ کو یہ کمانڈ دے رہا ہوتا ہے کہ یار یہ جو چیز ہے میرے ساتھ پہلے ہو چکی ہے، ہوئی وہ خواب کے اندر ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم خواب بھول چکے تو اب وہ ہماری یادداشت کے اندر کہیں نہ کہیں موجود ہوتی ہے۔ تو بالکل ایسا ہو جاتا ہے، اور خواب کی تو ایک باقاعدہ قسم ہے، یہ تو ہمارا ایمان ہے، بلیو ہے کہ اللہ پاک خواب کے ذریعے بندہ مومن کو مستقبل میں واقع ہونے والی کسی صورتحال کے بارے میں خبر ارشاد فرما دیتا ہے۔ بندے کو معلوم ہو جاتا ہے، اچھا وہ اچھی بھی ہو سکتی ہے اور بری بھی ہو سکتی ہے، جو اچھی ہے تو اس کو نعمت میں شمار کیا جائے گا، جو بری ہے وہ آزمائش ہے۔ تو واقعی خواب کے اندر فیوچر میں ہونے والی کسی چیز کے بارے میں بندے کو پہلے سے بتا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی برا خواب دیکھیں، بری چیز دیکھیں تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ عز و جل اس خواب کے برے اثر سے، برے نتیجے سے، بری تعبیر کے ظاہر ہونے سے مجھے محفوظ فرما۔ تو اللہ پاک قادر مطلق ہے، دعا کی برکت سے ہو سکتا ہے وہ چیز ہم سے دور ہو جائے۔ اچھا یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جب کسی نے خواب دیکھا ہے تو سب سے پہلے جس سے تعبیر پوچھی نا اس نے جو تعبیر بتا دی وہی ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایسے ہی ہے۔ اچھا، اسی لیے کہا گیا کہ اپنا خواب جو ہے وہ ہر ایک سے بیان نہ کیا جائے، صحیح، اس سے بیان کیا جائے جو آپ کا اچھا دوست ہے، قریبی دوست ہے، نیک طبیعت شخص ہے، یا اس سے بیان کیا جائے جو اس علم کا ماہر ہے جس سے آپ تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر ایک سے تعبیر
پوچھنا یا بعض اوقات تعبیر پوچھنا بھی مقصود نہیں ہوتا، بس خواب بیان کرنا برائے بیان ہوتا ہے، بس ایک خوشی ہوتی ہے یا ایک شیئرنگ ہوتی ہے، فیلنگز شیئر ہوتی ہیں، بس اس حد تک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات، خاص طور پر اگر کوئی بڑا امیزنگ سا خواب دیکھا ہو، بڑا ہٹ کے خواب دیکھا ہو، تو اب وہ رہتی نہیں ہے بات پیٹ میں کہ یار میں اس کو کیسے برداشت کروں۔ تو یہ اپنے اندر ہمیں چیز ڈیولپ کرنی چاہیے، اور ہر ایک سے بیان کرنے میں رسک ہوتے ہیں۔ میں لاہور سے ہوں اور میں نے 5 سے 6 انار دیکھے خواب میں، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اچھی تعبیر ہے، انار کی تعبیریں اچھی ہیں، اور ایک تعبیر اس کی مال ملنے سے بھی ہے۔ اگر کوئی غریب شخص دیکھتا ہے اور انار صحیح حالت میں جیسا ہونا چاہیے، اور اگر کھایا ہے تو میٹھا ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے اس کے رزق میں برکت عطا ہوگی۔ اچھا، ایک یہ پوچھتے ہیں کہ خواب میں روٹی دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا ہے، یہ بھی برکت کی علامت ہے، رزق میں وسعت ملنے کی دلیل ہے۔ صحیح۔ چلیں جی، مزید آڈیو کال چلائیے۔ میرا نام محمد زیرت طاری ہے۔ میرا سوال یہ تھا کہ اکثر خواب آتا ہے کہ جسم کے مختلف حصوں سے خون نکل رہا ہوتا ہے، کبھی سر سے، کبھی پاؤں سے، مطلب مختلف جسم کے حصوں سے، مگر درد نہیں ہوتا، تو برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ یہ تو حقیقت میں بھی بعض اوقات ہوتا ہے، خون نکل رہا ہے، درد نہیں ہو رہا، انہوں نے تو خواب میں دیکھا ہے۔ ہاں، اگر تھوڑا سا نکلے تو شاید نہیں ہوگا، لیکن اگر تھوڑا زیادہ نکلے گا تو تکلیف تو ہوگی۔ صحیح، تو خواب میں تو خیر نہیں ہو رہا ان کو جتنا بھی نکل رہا ہے۔ ہاں، خواب پھر خواب ہے، خواب میں بعض اوقات بغیر سر کے بھی بندہ گھوم رہا ہوتا ہے، تو اچھا تو نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ خون کا نکلنا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہوتا، البتہ تکلیف نہیں ہو رہی تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے۔ بہرحال ایک مبہم سی بات ہے، اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسے شخص کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک برے اثر سے محفوظ فرمائے۔ اور ایسا کوئی خواب دیکھے نا، بعض اوقات یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اچھا، اور اس کا مقصد مسلمان کو پریشان کرنا ہوتا ہے نا۔ خواب جیسے انہوں نے بیان کیا کہ کبھی سر سے، کبھی پاؤں سے، کبھی ہاتھ سے خونی نکل رہا ہے، تو بندے کو تشویش ہوتی ہے۔ تو بعض اوقات شیطان بھی اس طرح کے کام کرتا ہے جس سے بندہ مومن کو پریشان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور اس نیت سے کچھ صدقہ کر دے، لیکن اس طرح کی چیزوں میں تھوڑا سا اپنے آپ کو ہمیں سٹرونگ کرنا چاہیے، اپنا بلیو، ایمان، توکل علی اللہ جو ہے وہ ہمیں سٹرونگ رکھنا چاہیے۔ جتنا آپ ذہنی طور پر مضبوط ہوں گے اور ان چیزوں کو اپنے ذہن سے دور کرنے میں کامیاب ہوں گے، اتنا فزیکلی آپ مطمئن بھی رہیں گے اور اس کے برے اثر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ یعنی کہ شیطان چاہتا ہے آپ کو پریشان کرے اور آپ اس کی بات کو سیرے سے نہیں لے رہے، یعنی اپنے اوپر حاوی نہیں کر رہے، تو گویا کہ آپ انڈائریکٹ شیطان لعین کو، مردود کو آپ ناکام بنا رہے ہیں۔ تو مسلمان کو کانفیڈنٹ ہونا چاہیے، ہاں اس کے جو تقاضے ہیں وہ بندہ پورا کرے، سائے خدا میں صدقہ کرے، دعا کرے اور پھر مطمئن رہے۔ مجھے کوئی خواب نہیں ہے، کافی عرصے سے اگر کوئی خواب آتا بھی ہے تو میں صبح کو اٹھتا ہوں تو میرے ذہن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ صاف ہو چکا ہوتا ہے، میرے ذہن میں کوئی چیز نہیں رہ جاتی جو مجھے یاد ہو۔ تو یہ آج سے نہیں ہے، یہ کافی عرصے سے ایسا چل رہا ہے۔ اچھا، یہ کافی سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی وظیفہ بھی بتا دیں کہ بھائی خواب اگر آئے تو یاد بھی رہے۔ ڈاکٹر صاحب کوئی دوا بھی بتا دیں۔ تو پہلے بھی ہم نے بات کی ہے اس پر، اس میں کوئی تشویش کی بات نہیں ہے۔ آپ کو خواب نہیں آتے یا یاد نہیں رہتے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، آپ ٹینشن نہ لیں۔ آپ حقیقت کی دنیا میں رہتے ہیں تو حقیقت کی دنیا میں رہیں، دیٹس گڈ۔ تو اس میں کوئی ایسی فضیلت والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی خواب بھول جانے میں کوئی تشویش والی بات ہے۔ تو اٹس اے نارمل تھنگ، آپ اس کی طرف توجہ بھی نہ کریں۔ کوئی ایسا وظیفہ بھی نہیں ہے میرے پاس کہ جو ہم اس کو پڑھیں اور یاد رہے، تو بس ایک روٹین کی بات ہے، تو زیادہ اس پر آپ غور و فکر نہ کریں۔ جی، نیکسٹ کال شامل کیجیے۔ میں محمد سلیم کرناٹکا سے، مجھے خواب کی تعبیر پوچھنی تھی۔ میں نے خواب دیکھا کہ میرے لیفٹ پیر میں درد ہے، اور اس میں مجھے پیر میں جو ہے نا درد کی وجہ سے پریشان بھی ہوں میں، اور خواب میں میں نے دیکھا کہ میرے پیر سے خون نکالا جا رہا ہے، تقریباً 1 لیٹر آدھا لیٹر تک خون نکالا ہے، اور ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ٹیسٹ بھی آتا ہے کہ 3 ٹیسٹ ہوئے، اس میں نارمل بھی ہے۔ برائے کرم اس کی تعبیر بتائیں۔ واہ جی واہ، یعنی خون بھی نکل گیا اور ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے۔ جی دیکھیے، بعض اوقات تو بندہ بیمار ہوتا ہے اور ٹیسٹ وغیرہ دے رہا ہوتا ہے، لیبارٹری آنا جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے، ان دنوں میں آپ نے دیکھا، پھر تو اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، ایک روٹین کی چیز ہے جو آپ نے خواب میں دیکھ لی۔ البتہ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے
تو اگر کوئی صاحب اولاد ہے تو اس کے اولاد میں کسی کو آزمائش پہنچنے کی یہ دلیل ہوتی ہے، تو اسے چاہیے کہ اولاد کے معاملے پر زیادہ غور کرے. بچے ہیں تو ان کی حفاظت، ان کی جو بیماریوں سے بچنے کی صورت ہے اس پر زیادہ غور کرے. جی نیکسٹ کال. ایک خواب کی نا تعبیر پوچھنی سی. وہ میرے دوست کی سسٹر کو نا خواب آیا کہ انہوں نے اپنے دادا جان کے ساتھ نا بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، تو ان کا دادا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، فوت ہو گیا، اور انہوں نے کل 1:30 بجے ان کا غالباً کوئی آپریشن ہے، آپریشن کروانے بھی جانا ہے، تو اس حوالے سے وہ تعبیر پوچھ رہے تھے. جی فرمائیے. فوت شدہ کے ساتھ کھانا بھی کھا لیا اور آپریشن بھی ہے. اللہ اکبر. تو لوگ اس طرح کی کڑیاں ملاتے ہیں کہ کہیں جانے کا وقت تو نہیں آ گیا. بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، بالکل آپ انہیں تسلی دیں. اتفاق ہے اب دادا جان تھے، چلے گئے، انسان کو محبت ہوتی ہے، عموماً ان کے ساتھ کھانا بہت دفعہ کھایا بھی ہوتا ہے، تو اس کو اپنے آپریشن سے یا موت میت سے بالکل بھی ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. مطمئن رہیں، اللہ پاک شفا دے جن کا بھی آپریشن ہے، اور جس بھی چیز کا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس میں عافیت والا معاملہ فرمائے. جی پیکج شامل کرتے ہیں ناظرین. آپ خوابوں کی تعبیر میں پیکج دکھا کرتے ہیں. کوئی ایک اسٹائی بھائی اسد بھائی سے آ کر سوالات وغیرہ کرتے ہیں فیس ٹو فیس جس کا نام ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں پیکج. خوابوں کی تعبیریں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کا جس میں ہم مختلف اسلام بھائیوں سے اسٹوڈیو میں بات چیت کرتے ہیں. کبھی وہ خواب بھی پوچھتے ہیں، کبھی کوئی سوال ہوتا ہے، اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ تک یہ پہنچایا جائے. اب مختصر سا یہ سیگمنٹ ہوتا ہے، دیکھتے ہیں آج ہمارے ساتھ کون ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. جی تشریف لائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ سے مدنی قافلے میں ملاقات ہوئی؟ مدنی قافلے میں سعادت ہے، میری خوش نصیبی میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد مسعود ہے. محمد مسعود. جی ماشاءاللہ. کیا کرتے ہیں مسعود بھائی؟ جی میں جامعۃ المدینہ فضانیہ اکیڈمی میں پڑھتا ہوں. کون سے درجے میں؟ میں اولا میں درجے ہوں. اولا میں پڑھتے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت دے، استقامت دے. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میرا خواب ہے کہ میرا ایک دوست تھا، اب بھی ہے، وہ یہاں سے کام کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں دبئی شفٹ ہو گئے، چلے گئے. تو وہ 2 سال، تقریباً 2.5 سال ہو گئے وہ دبئی تھا. ایک دن وہ مجھے خواب میں آیا میرے ساتھ، اور اس نے، میں اور وہ پنجاب میں یعنی کہ جہاں ہم رہتے تھے پہلے، وہاں بہت بڑا ایک سیٹ اپ کیا اور لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. اچھا. کھانا کھلا رہے ہیں تو وہ بھی ہیں، تو ساتھ ہم کوئی بارش بھی ہو رہی تھوڑی سی. یہ خواب میں آیا. اچھا جی خواب ہوا تو حتیٰ کہ اس سے میری سال ہو چکا تھا، بات نہیں ہو رہی تھی، ان سے ملاقات یا کوئی کال بھی نہیں ہوئی تھی. اب وہ خواب میں آئے ہیں، رات سارا سلسلہ ہوا ہے، تو وہ میرے ساتھ کام بھی کیا، ہم نے سارے گھومے وغیرہ ہیں. اس کے بعد جب صبح ہوئی ہے تو اگلے دن شام کو اس کی کال آ گئی مجھے. اچھا. ان کی کال آئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا حال ہے، خیریت سے آپ؟ وہ کہہ رہے جاگتے ہوئے کال آئی؟ جی یہ جاگتے ہوئے کال آئی، یہ جاگتے ہوئے کال آئی. میں پڑھ رہا تھا، ان کی کال آئی تو انہوں نے کہا کہ میں پنجاب آ چکا ہوں وہاں دبئی سے، تو میں نے نیو بائک لیا، میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں. آپ کہاں ہیں؟ صحیح. تو میں نے بولا کہ میں تو کراچی ہوں، اس لیے آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی. تو ان کو میں پھر یہ بتایا کہ آج ہی رات آپ میرے خواب میں ایسے آئے ہیں. اچھا. آج آپ سے ملاقات دن میں ہوئی ہے، ویڈیو کال ہوئی ہے. تو وہ بھی خوش ہوئے کہ کہتے کہ آپ جس سے ہم زیادہ دل سے چاہیں تو اس سے ویسے بات ہو سکتی، ملاقات ہو سکتی. اس پہ کیا تعبیر ہونی چاہیے مجھے بتائیں. چلے جی، اللہ آپ کے دوست کو سلامت رکھے. دبئی سے آنے کے بعد تو گاڑی لینی چاہیے تھی نا، بائک پر کیوں آ رہے ہیں ملنے میں؟ دبئی میں وقت گزارا ہے. انہوں نے نیو بائک کیا تھا تو بس انہوں نے. چلے جی ماشاءاللہ، اللہ مبارک کرے. دیکھیے 2 چیزیں ہیں اس کے، 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے اور مومن کے لیے اس کو تحفہ قرار دیا گیا ہے، بشارت قرار دیا گیا ہے. سچے خواب کہ جو مستقبل میں آنے والے کسی واقعے کی ہمیں پہلے سے خبر دے دیتے اور اچھے بھی ہوتے ہیں. تو کسی دوست سے ملاقات کا ہونا، کسی نیک کام کا کرنا، یا بندہ کسی پریشانی میں ہے اس سے چھٹکارا پانا، خواب کے ذریعے بندے کو دکھا دیا جاتا ہے اور وہ کچھ عرصے کے بعد ویسا واقع بھی ہو جاتا ہے. تو جب آپ نے یہ خواب دیکھا ہوگا تو چونکہ اچھا خواب ہے تو آپ کو بھی فرحت ہوئی ہوگی، خوشی ہوئی ہوگی کہ اتنے عرصے کے بعد جو ہے وہ میں نے اپنے دوست کو خواب میں دیکھے، ملاقات تو ہو نہیں رہی. تو یہ ایک مومن کے لیے ایک تحفہ ہے، خوشی ہوتی ہے. جب بندہ بیدار ہوتا ہے تو خوشگوار اس پر کیفیت طاری ہوتی ہے. تو یہ تو ایک پوری کیٹیگری ہے
کہ خواب کے ذریعے مستقبل میں پیش آنے والے کسی واقعے کی بندے کو خبر دی جاتی ہے۔ دوسرا جو پہلو ہے اس کا کہ آپ نے اور انہوں نے مل کر کوئی نیک کام کیا تو یہ ایک بندے کو نیکی کی دعوت بھی ہوتی ہے کہ بندہ نیک کام کی طرف راغب ہو۔ کئی ایسے لوگ ہیں کہ خواب کی بنیاد پر انہوں نے ہمت کی اور کسی کام کو شروع کیا اور اللہ پاک نے ان کو بڑی برکت دی۔ اب جیسے اس میں کھانا کھلانے کی بات ہے تو یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اب اپنے دوست کو یہ بھی ترغیب دے سکتے ہیں، آپ کے بارے میں نے ایک اچھا خواب دیکھا ہے، آپ اس کی تعبیر جو ہے وہ پوری کر دیں۔ اور ہمارا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، جیسے جامعۃ المدینہ کی اگر بات کر لیں، جہاں پر علماء بنتے ہیں، طلباء کرام ہوتے ہیں، ان کی خدمت کے لیے کچھ کھانے کا بندہ انتظام کر دے اپنی طرف سے یا لوگوں سے جمع کر کے، جیسا بھی ہو، یا اپنے علاقے میں رشتہ داروں میں کسی بھی غریب کے لیے جو ہے وہ انتظام کرے، تو اللہ پاک کی جانب سے بندے کو خاص توفیق ملتی ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا، جو بارش ہے وہ ایک نیک فعل ہوتی ہے، دعا کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ اگر انہوں نے کوئی دعا کی تھی، اللہ پاک کی رحمت پر امید رکھیں کہ انشاءاللہ عز و جل وہ دعا قبول ہوگی۔ تو بارش جو ہے وہ پازیٹیو ہوتی ہے، دعا کی قبولیت، نعمت ملنے کی، اچھی بات پہنچنے کی یہ دلیل ہوا کرتی ہے۔ اب آپ ذرا انفرادی کوشش کریں اپنے دوست پر اور کسی بھی کام میں جو ہے وہ ان کو آگے بڑھائیں، تو انشاءاللہ برکت ملے گی۔ تو اگر جیسے آپ نے کہا کہ ہم کسی کو کھانا کھلائیں، ان کو کہ خواب کی تعبیر کو سچا کیا جائے، تو وہ جب کسی کو کھانا کھلانا ہے تو اس کے اندر میں نے خواب دیکھا ہے تو میں بھی اپنا حصہ ملا کے اس کے ساتھ کر سکتا ہوں یا وہ بالکل آپ بھی کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور آپ کا ترغیب دینا اور ان کو صحیح راہ دکھانا تو یہ بھی آپ کا حصہ ہے۔ دیکھیں، کوئی مال سے حصہ ملاتا ہے، کوئی ترغیب سے حصہ ملاتا ہے، کوئی کسی کا جسمانی طور پر مدد کر کے، معاونت کر کے حصہ ملاتا ہے، تو حصہ تو ایک کام کے اندر بہت طرح سے ہوتا ہے۔ دام درم سخن، یہ جو ایک لفظ فارسی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں یہی چیزیں ہیں کہ کوئی اپنی مال سے، کوئی اپنی جان سے، کوئی اپنے وقت سے، کوئی اپنی کوشش سے، کوئی اپنی محنت سے کسی کام کے اندر حصہ ملاتا ہے۔ تو نیکی کا کام اللہ پاک توفیق دے اور ہم اس کو کرنے میں کامیاب ہوں۔ تو چونکہ آپ کا تعلق جامعۃ المدینہ سے ہے تو اس لیے میں نے جامعۃ المدینہ کا تذکرہ کیا، تو یہ بھی ایک نیکی کا کام۔ اچھا، وہ جو ہم کھانا کھلا رہے تھے، وہ کھانا ہمیں پتہ نہیں لگا یہ کیا کھلا رہے ہیں، یہ یاد نہیں ہے، تو ہم جب اب کھانا کھلائیں تو اس کے اندر کوئی بھی چیز کھلا سکتے ہیں؟ جب وہ جو خواب میں اب وہ تو یاد نہیں آ رہی کہ کیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ خواب، اس طرح کے خواب کے ذریعے کوئی چیز لازم نہیں قرار پاتی۔ بالکل، اگر کوئی اسپیسیفک کھانا یاد بھی ہو تب بھی وہی کھلانا ضروری نہیں ہے، کوئی سا بھی کھلا سکتے ہیں۔ لیکن جیسے آپ نے کہا آپ کو تو یاد ہی نہیں، کہ اتنا ایک امپریشن ہے آپ کے ذہن کے اندر کہ کچھ کھانے کی چیز یا کھانا جو ہے وہ آپ کھلا رہے تھے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو خواب کے ذریعے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ جب تک اس اسپیسیفک چیز پر ہم عمل نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب کا تعلق نیت پر ہے، بندے کی کوشش اور اخلاص پر ہے، تو کسی بھی کیٹیگری کا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ جی، اب ہم جس کو جنہوں نے کھانا کھلایا ان کی کوانٹٹی لارج کوانٹٹی تھی، کافی لوگ تھے، تو اب ہم جن کو کھانا کھلائیں گے، اب جامعۃ المدینہ کے طالب علم ہیں، تو ہمیں بھی اسی کوانٹٹی میں کھانا کھلانا چاہیے یا اس سے کم جتنی حیثیت ہو، یا یہ تھوڑا سا؟ دیکھیں، ذہن تو بڑا رکھنا چاہیے۔ جی بالکل، کہ اللہ ایسی ہمت دے، توفیق دے کہ ہم مخلوق کو وہ زیادہ سے زیادہ نفع پہنچائیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ لارج اسکیل پر ہی ہوگا تبھی ثواب ملے گا۔ آپ ایک سے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ خود کفالت جو ہے وہ ایک طالب علم سے ہم نے سٹارٹ کی، بالکل، اب وہ 2 ہو گئے، 4 ہو گئے، 6 ہو گئے، جتنی اللہ ہمت دے اور برکت دے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب کسی کام کو سٹارٹ کرتا ہے تو بعض اوقات ابتدا بڑی معمولی سی ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے کام ہوئے، ایسا نہیں ہے کہ وہ پہلے دن سے ہی اتنے بڑے تھے۔ دعوت اسلامی ہی دیکھ لے، 1981 میں سٹارٹ ہوئی، اس وقت چند رفقا، امیر علیہ سنت جو فرماتے ہیں، وہ چند رفقا تھے، آج 40 سال کے بعد جو ہے وہ لاکھوں کے اندر تبدیل ہو گئے۔ تو بندے کی نیت، محنت، کوشش میٹر کرتی ہے۔ ذہن بڑا ہونا چاہیے، لیکن اس انتظار میں نہ رہے کہ میرے پاس کوئی لاکھوں روپے آئیں گے تو میں کھانا کھلاؤں گا۔ ابتدا شروع سے کسی بھی چیز سے کی جا سکتی ہے۔ اچھا، میرا دوسرا خواب یہ تھا کہ میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت مغفرت فرمائے۔ تو ان کے انتقال ہونے کو 2 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں۔ ایک دن خواب میں آئے میرے والد صاحب، تو میں اور میرے والد صاحب بڑی عید پر ہم کوئی جانور قربان کر رہے ہیں۔
اچھا. میں نے اس جانور کے ساتھ جیسے والد صاحب کے ساتھ ٹانگیں پکڑی ہیں اور ہم ان کو تکبیر دے رہے ہیں اور ان کا گوشت نہ جیسے سارا ایک پروسیس ہوتا ہے نا, تو اس میں یہ فیل نہیں ہوا کہ میرے والد صاحب ڈیتھ کر چکے ہیں. تو ہم نے پورا پراپر جیسے قربانی کی ہے, تقسیم وغیرہ کیا ہے, لیکن جب کھانے لگے ہیں تو اس ٹائم والد صاحب نہیں تھے میرے. تو اس کی کوئی تعبیر فرمائیں کہ میں کیا اس کے لیے. دیکھیے اس کو پازیٹیو ہی لینا چاہیے. دیکھیے خواب ہمارے اختیار میں نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ اتنا نظر آیا ہے تو اب یہ حصہ بھی اس کا نظر آئے. جتنا آپ نے دیکھا وہ پازیٹیو ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زندگی میں بہت ساری قربانیاں والد صاحب کے ساتھ آپ نے کی ہوں اور گھر کے اندر ایک ماحول ہوتا ہے, جانور آ رہا ہے, ذبح ہو رہا ہے, گوشت بن رہا ہے, تقسیم ہو رہا ہے, اور چھوٹے بچے یا جو بھی گھر والے ہوتے ہیں سب شامل ہوتے ہیں اپنے اپنے حیثیت کے مطابق. تو وہ ایک پرانا خیال بھی خواب کی شکل میں نظر آتا ہے. لیکن فوت شدہ کو کسی نیک کام میں مصروف دیکھنا یہ اچھی فعال ہوتی ہے کہ اللہ پاک کی رحمت سے وہ عافیت میں ہوگا, یعنی کہ اس کی ایک اچھی حالت کو دیکھنے سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے. تو اچھا ہے, پازیٹیو ہے. اور کھاتے وقت موجود نہ ہونا یہ کوئی ایسی نیگیٹو بات نہیں ہے کہ جس سے بندہ یہ سمجھے کہ نہ جانے کوئی پرابلم تو نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ اچھا خواب ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر, آپ نے اصلاح کی. جزاک اللہ, آپ تشریف لائے, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جی ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا سیگمنٹ. انشاءاللہ عز و جل ہمارے پروگرام کا وقت باقی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں پروگرام کے بقیہ حصے کی جانب. خوابوں کی تعبیریں. جی ناظرین, دیکھا آپ نے یہ سیگمنٹ, اور کافی سوالات و جوابات کا سلسلہ بھی رہا. ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ یہ بھی ہے کہ ٹاپ 10 جو سوالات کیے جاتے ہیں ہم الفابیٹ کے حساب سے, جیسے پچھلی بار ایل سے پوچھے گئے تھے ٹاپ 10 کتنے سوالات, تو اس بار ایم سے ہم دیکھیں گے کتنے سوالات آئے ہیں. اچھا جی, سب سے پہلے تو ایم سے ہے, خواب میں میتھی دیکھنا کیسا؟ کچھ خاص تعبیر اس کی ذہن میں نہیں ہے, لیکن ایک مفید سبزی ہے تو اچھا ہی ہوگا. ویسے میتھی گوشت زیادہ بہتر رہتا ہے یا میتھی آلو؟ آپ کی طبیعت پر ہے, آپ کو کیا پسند ہے. صحیح. چلیں جی, خواب میں میٹھا دیکھنا کیسا ہے؟ کوئی بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہوتا ہے, پازیٹیو ہوتا ہے اور نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے, اچھی خبر سننے کو ملے گی. صحیح ہے. خواب میں مکان دیکھنا کیسا ہے؟ کیا مجھے مکان مل جائے گا جس نے خواب میں دیکھا؟ ہو سکتا ہے. دیکھیے بعض اوقات خواب کے ذریعے خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے, تو مکان کی خواہش ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. ویسے مکان کی ایک تعبیر سرپرست سے بھی کی جاتی ہے. سرپرست. خواب میں مالٹا دیکھنا کیسا؟ آج کل مالٹے کا موسم بھی چل رہا ہے. موسم میں موسمی پھل کا دیکھنا نعمت ملنے کی علامت. واہ جی واہ. اچھا جی, خواب میں مردے کو کچھ دینا. کیا دیا ہے, کس کو دیا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے, سچویشنل ہوگا. مردے کو بہت لوگ خواب میں دیکھتے ہیں. اب اگر کچھ دیا ہے یا اس نے مانگا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کیا دیا. صحیح. خواب میں مکھیاں دیکھنا کیسا ہے؟ اچھا نہیں ہے. مکھی ظاہر ہے کہ اچھی علامت نہیں ہوتی. کسی ایسے کام میں بندہ مبتلا ہے جو پسندیدہ نہیں ہے تو کوشش کرے کہ وہ فضولیات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. نہیں تو اس میں یہ نہیں ہے جیسے شہد کی مکھی دیکھی تو اس کی تعبیر الگ ہے, یا نارمل شہد کی مکھی تو الگ ہے. جب نارمل ہم مکھی کا کہیں گے پھر اس میں شہد تو عام مکھی ہے, ورنہ شہد کی مکھی ہو تو ظاہر ہے شہد کی مکھی تو بہت اچھی تعبیر ہیں اس کی. شہد کی تعبیر ایمان سے کی جاتی ہے. ماشاءاللہ. مچھلی دیکھنا جناب, فش. مچھلی کی دو بنیادی تعبیریں ہیں. ایک تو اچھی خبر ملنے, نعمت ملنے کی علامت ہوتی ہے, اور اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہو تو بیٹی ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے. مکھن ملائی یہ دیکھنا خواب میں اچھا ہے, ایک مفید اور بہترین غذاؤں میں سے ہیں, تو اللہ پاک رزق میں برکت عطا فرمائے. کوئی بزرگ, یہ ہمارے سوشل میڈیا کے ناظرین پوچھ رہے ہیں کہ خواب میں اگر کوئی بزرگ, کوئی پیر صاحب میٹھی چیز دیں جیسے شکر وغیرہ, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ بزرگ کی برکت ملنے کی علامت ہے. میٹھی چیز بیسیکلی خوشخبری کی دلیل ہوتی ہے, اور اگر کسی بزرگ نے دیا ہے, اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ان کا مرید ہے تو اپنے پیر صاحب کی خصوصی نظر ہونے کی اور برکت ملنے کی دلیل ہے. صحیح. اپنی موت کو خواب میں دیکھنا. موت جو ہے وہ بعض اوقات وہ تنبیہ ہوتی ہے کہ بندہ فکر آخرت کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے. بعض اوقات موت جو ہے اگر کوئی قید ہے تو اس کے لیے آزادی کی بھی علامت ہے کہ موت اس دنیا سے چھٹکارے کی دلیل ہوتی ہے, تو اس لیے علماء نے ایک تعبیر اس کی آزاد ہونے سے بھی کی ہے. صحیح.
بعض لوگوں کو جیسے ڈراؤنی خواب آتے ہیں نا تو یہ بند کیسے ہوں؟ بعض پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح بھائی ہمیں خواب آتے ہیں تو یہ اس کا کوئی علاج ایسا جی ہے؟ بالکل، بعض اوقات تو کسی سبب سے یہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اور اسباب پر اگر ہم غور کریں تو ڈراؤنی کہانیاں پڑھنا یا ڈراؤنی ویڈیوز دیکھنا یا ڈراؤنے خیالات میں مگن رہنا صحیح، یا فضول کاموں میں مبتلا رہنا، اگر اس طرح کی کوئی عادت ہے تو بندہ اس سے اپنے آپ کو دور کرے۔ دوسرا، بعض اوقات کوئی نیک آدمی اور اس کو بھی ڈراؤنے خواب آ سکتے ہیں، تو پھر یہ شیطان کی طرف سے بھی ہوتے ہیں، تو بندہ تعوذ پڑھ کے سوئے، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے سوئے، آیت الکرسی پڑھ کے سوئے، ٹھیک، انشاءاللہ عزوجل ڈراؤنے خوابوں سے حفاظت رہے گی۔ باوضو سوئے، سنت کے مطابق سوئے، زیادہ پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور فوراً سو گئے تو یہ بھی برے خوابوں کی ایک وجہ ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آڈیو کالز شامل کر لیتے ہیں، مختصر جوابات۔ میں محمد نعیم اتاری عرض کر رہا ہوں، میری بچوں کی امی نے یہ خواب دیکھا ہے کہ خواب میں بہت زیادہ چھوٹے اور بڑے بھورے اور کالے رنگ کے ہاتھی دیکھے ہیں جو حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو بہت ڈرتی ہیں، چیخیں مارتی ہیں خواب کے اندر، تو اس کی تعبیر برائے کرم ارشاد فرما دیجیے۔ ہاتھی کا حملہ آور ہونا یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر نہیں ہے، خواہ عورت دیکھے یا مرد دیکھے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کا سوال کریں اور اپنی حفاظت کے لیے تعویذات عطاریہ کے اسٹال سے رابطہ کر کے تعویذ حاصل کر لیں۔ جی مزید۔ بھائی جان میں ملتان سے بات کر رہا ہوں، منور میرا نام ہے۔ میری بیوی نے خواب دیکھا ہے کہ وہ روٹیاں بنا رہی ہیں، تو روٹی بنا کے جیسے میری بیٹی کو دی نا تو انہوں نے اس میں بیٹی نے کہا کہ اس میں چھپکلی ہے، پھر دوسری روٹی بناتی ہے تو اس میں بھی یہی عمل ہوتا ہے، پھر تیسری روٹی بناتی ہے اس میں بھی یہی عمل ہوتا ہے، اور پھر ایک میری بیٹی نے خواب دیکھا کہ انہوں نے خواب میں سانپ کو دیکھا، اس کا سر نہیں تھا۔ دیکھیے، چھپکلی کا دیکھنا، سانپ کا دیکھنا یہ برے شخص کی علامتیں ہیں، دشمن کی بھی علامت ہوتی ہے، اور غیبت کرنے والا، بد باطن، چغلیاں کھانے والا شخص ہے۔ تو جس نے خواب دیکھا ہے وہ اپنے آپ کو ایسے برے لوگوں سے دور رکھے اور اچھی صحبت اختیار کرے، اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کے لیے دعا بھی کرے۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے معلوم کرنا ہے کہ میں نے 2 سے 3 مرتبہ دیکھا ہے، میرے خواب میں مچھلیاں دیکھی مری ہوئی، اس کی تعبیر بتا دیں۔ مچھلی مری ہوئی اس طرح سے دیکھی کہ جو یعنی حلال نہ رہی، کہ مچھلی کا مرنا ایسی صورت میں کہ جس کو کھانے کی اجازت نہیں، اگر اس طور پر دیکھیے تو یہ نقصان کی علامت ہوتی ہے اور نعمت سے محروم رہنے کی دلیل ہوتی ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرے۔ جی نیکسٹ کال۔ مجھے خواب آج آیا کہ ہمارے مسجد میں مدنی قافلہ آتا ہے، تو میرے نگران صاحب ہے جو ڈویژن نگران، وہ مجھے بتاتے نہیں ہیں، تو اس سے میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور یہی خواب اسی طرح کا مجھے 3 سے 4 مرتبہ پہلے بھی آ چکا ہے، تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اور ایک بار تو ایسا بھی ہوا تھا کہ میں نے ان کی وجہ سے دعوت اسلامی کو چھوڑ دی، اور ایک بار خواب میں امیر سنت خود قافلہ لے کر ہماری مسجد میں آئے تھے، تب بھی میری لڑائی ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے خواب میں میرے نگران صاحب سے لڑائی ہوتی ہے کہ قافلے کے حوالے میں، تو ان کی تعبیر کیا رہے گی؟ میں امید کروں کہ آپ جاگتے ہوئے نہیں لڑتے ہوں گے اور یہ خواب ہی کا معاملہ ہوگا۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو استقامت دے۔ ہو سکتا ہے کوئی خیال یا کوئی ایسی چیز کبھی ناراضی ہو گئی ہو تو آپ نے دیکھ لی ہو، تو بہرحال یہ تو خواب کا معاملہ تھا۔ جاگتے ہوئے میں عرض کر دیتا ہوں، اگر نگران صاحب سے کوئی مسٹیک ہو جائے یا ہمیں لفٹ نہیں کرائی یا پوچھا نہیں یا بتایا نہیں تو ہمیں ناراض نہیں ہونا ہوتا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو اگنور ہی کرنا ہوتا، اور نگران عموماً ایسا کرتے نہیں ہیں، اکا دکا کوئی شاذ و نادر کوئی ایسا میٹر ہو جائے تو الگ ہوتا ہے، ورنہ عموماً نگران شفیق ہی ہوتے ہیں اور اپنے اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کر ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال دینی ماحول کے اندر ہمیں استقامت کے لیے اس طرح کا اگر کوئی میٹر ہو بھی جائے تو اسے اگنور کرنا چاہیے، اور خواب کی بنیاد پر کسی کے بارے میں ہم گمان بھی نہ کریں کہ وہ ایسا کرے گا یا اس نے ایسا کیا۔ ایک خواب تھا، اس کو خواب سمجھ کر بھلا دینا چاہیے۔ ٹھیک، نیکسٹ کال۔ خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں سر، یہ میں نے خواب دیکھا تھا کہ بارش ہو رہی ہے، اس کی تعبیر بتا دیں۔ اچھا ہوتا ہے، بارش برکت کی علامت ہے، دعا کی قبولیت کی دلیل ہے، تو اللہ پاک کی رحمت سے برکت نصیب ہوگی۔ اچھا خواب ہے۔ اچھا جی، خواب میں کوئی شخص سیر کر رہا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کہاں کی سیر کر رہا ہے؟ اگر تو ایسی جگہ پر ہے جو سبزہ زار ہے، گرینری ہے اور گل و گلزار
علاقہ ہے جہاں پر وہ جا رہا ہے، تو یہ بڑا اچھا خواب ہے، توفیق خیر ملنے کی علامت ہے اور دین کی خوبی کی علامت ہوتی ہے، ایمان میں اس شخص کو تقویت نصیب ہونے کی دلیل ہے۔ صحیح۔ خواب میں سانپ اگر کسی کو ڈس لے، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ اچھا نہیں ہوتا، سانپ دشمن کی، برے شخص کی علامت ہے، اور اس کا ڈس لینا یہ اس کی جانب سے نقصان پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اگر اس طرح کا خواب دیکھے تو بندہ ایک تو سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں رجوع کرے، عافیت کا سوال کرے، پھر اپنے ماحول پہ بھی غور کرے صحیح کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، تعلق، انٹریکشن کس طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو جب اس سے بندہ اپنے آپ کو کانشیس رہ کر محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل ضرور اس کا فائدہ نصیب ہوگا۔ جی کال دیجیے۔ میری مسز جس طرح مطلب بہت زیادہ کفن پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھی ایک کفن میں لپٹی ہوئی ہے، کیا تعبیر ہوگی؟ کفن کا دیکھنا یہ فکر آخرت پر دلیل ہوتا ہے۔ بعض اوقات قبر بندے کو دکھائی جاتی ہے، بعض اوقات کفن دکھایا جاتا ہے، بعض اوقات کفن میں لپٹا ہوا بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا گناہ ہے جس کا بندہ عادی ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور وہ نیک اعمال کہ جو بندہ نہیں کر پا رہا اور اس کو کرنے چاہیے تو وہ بندہ کرے۔ تو بیسیکلی قبر، قبرستان، کفن، تدفین یہ بندے کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، بعض اوقات تنبیہ کرنے کے لیے ہوتے کہ بندہ گناہوں سے بچے اور نیکیوں میں مزید رغبت کرے۔ جی لاسٹ کال دیجیے گا۔ میں نے دیکھا ایک شخص کھڑا ہے، وہ میرے پر دم کر رہا ہے، طبیعت میں صحیح نہیں تھا۔ اچھا خواب ہے، دم کرنا تو اچھی بات ہوتی ہے۔ اب پتہ نہیں آپ واقعی بیمار ہیں نہیں ہیں، دم کروانا چاہ رہے ہیں نہیں کروانا چاہ رہے، اب وہ شخص کون ہے یہ تو آپ نے نہیں بتایا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اچھا خواب ہے اگر کوئی نیک آدمی آپ کو دم کر رہا ہے۔ جی ناظرین، تو پروگرام کا اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت دعوت اسلامی کو اور ترقی عروج عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ۔ آنکھ جب سوتی ہے تو کھلتے ہیں دروازے، خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے۔